نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا 10واں سبق ہے جو تختی نمبر 10 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 10 جزم کی تختی ہے۔ جزم کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے اور جس حرف پر جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں، کٹی ہوئی اور مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جزم کس کو کہتے ہیں یا کیسا ہوتا ہے، تو جزم کیسی ہوتی ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ مڑی ہوئی۔ دیکھیں گے آپ غور سے تو یہ اوپر مڑی ہوئی شکل ہے، کٹی ہوئی اور مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم ہو، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم ہو، اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان پر کب قلقلہ ہوگا؟ جب وہ ساکن ہو جائیں گے تو پھر ان پر قلقلہ ہوگا۔ اب حروف قلقلہ جو ہیں وہ کون سے ہیں، یاد ہوں گے آپ کو، ایک مرتبہ پھر میرے دہرا لیتے ہیں یاد دینے کے لیے۔ وہ 5 حروف تھے، کون سے تھے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ تھے۔ ان پر کب اب قلقلہ ہوگا؟ جب یہ ساکن ہو جائیں گے۔ اگر ان پر کوئی حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش تو پھر ان پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان حروف قلقلہ پر تب قلقلہ ہوگا جب یہ ساکن ہو جائیں گے۔ اور قلقلہ اور یہ چاہے حروف قلقلہ جو ہیں یہ چاہے کلمے کے درمیان میں آ جائیں یا کلمے کے آخر میں آ جائیں، ان پر وقف ہو رہا ہو، تو جب یہ ساکن ہوں گے تو پھر ان پر قلقلہ ہوگا۔ اگر یہ ساکن نہیں ہے، مطلب ہے کہ ان پر کوئی حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے، تو پھر ان پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور قلقلہ بھی انہی صرف 5 حروف پر ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں اگر چاہے وہ ساکن ہوں یا نہ ہوں یا جیسے بھی ہو، ان پر آواز کو نہیں ہلنے دینا، بلکہ یہ جو 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، یہ جب ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی کسی حروف پر حرف پر آواز کو نہیں ہلنے دینا، کسی حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اب میرے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے، بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب وہ ساکن ہو جائیں گے تو پھر ان پر قلقلہ ہوگا، اگر وہ ساکن نہیں ہوتے تو پھر اس پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں آگے جو با ہے، یہ با حروف قلقلہ میں سے اور ساکن بھی ہے، تو اس لیے اس پر اب قلقلہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب۔ اب یہ جو اب آواز ہل رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کے ہلانے کو یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو آواز ہل رہی ہے اب، یہ قلقلہ ہے۔ حمزہ با پیش اب، تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب، اب۔ آگے حمزہ تا زبر ات۔ اب یہ دیکھیں تا بھی ساکن ہے لیکن اس پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ تو حروف قلقلہ جو ہیں جب وہ ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا، جو حروف قلقلہ نہیں ہیں چاہے وہ ساکن بھی ہوں تو پھر ان پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حمزہ تا زیر ات، اس پر سکون ہوگا، اس کو آواز ہلنے نہیں دیں۔ حمزہ تا پیش ات، کیا بن گیا؟ ات، ات، ات۔ آگے حمزہ ثا زبر اس، ثا نرم حروف سے نرمی سے پڑھیں گے اور آواز میں سکون پیدا ہوگا۔ حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، کیا بن گیا؟ اس، اس، اس۔ آگے حمزہ جیم زبر اج۔ اب یہ جیم کون سے حروف سے؟ حروف قلقلہ سے، اور یہ ساکن ہے تو اس لیے اس پر قلقلہ ہوگا۔ حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، کیا بن گیا؟ اج، اج، اج۔ آگے حمزہ حا زبر اح،
آواز میں سکون ہو، آواز کو ہلنے نہیں دینا، کیونکہ یہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح۔ آگے حمزہ خا زبر اخ، یہ موٹا حرف موٹا کریں گے۔ حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ آگے حمزہ دال زبر اد، اب یہ دال کون سے حروف سے؟ حروف قلقلہ سے، اور ساکن بھی ہے تو اس لیے اس پر قلقلہ ہوگا۔ آگے حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، کیا بن گیا؟ اد اد اد۔ آگے حمزہ ذال، ذال نرم حرف نرمی سے بنیں گے، ذال زبر اد، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، کیا بن گیا؟ اذ اذ اذ۔ آگے حمزہ را زبر ار، اب یہ را موٹا ہوگا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، را سے پہلے زبر ہے پیش ہے تو پھر موٹا ہوگا، اگر زیر ہے تو پھر بریک ہوگا۔ آگے حمزہ را زیر اید، اب یہ را سے پہلے زیر ہے تو اس کو بریک کر کے پڑھیں گے۔ آگے حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ آگے حمزہ زا زبر از، یہ زا سٹی والا حروف سختی سے بنیں گے۔ حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ اسی طرح آگے حمزہ سین، سٹی والا حرف ہے، سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ آگے حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ آگے حمزہ صاد زبر اص، صاد موٹا رب بھی اور سٹی والا بھی ہے، شروع میں سٹی کے بعد ہے اور اس کو موٹا بھی کریں۔ اب حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ آگے حمزہ غاد، غاد موٹا رفع موٹا کر کے، غاد زبر او، حمزہ غاد زیر او، حمزہ غاد پیش او، او او او۔ آگے حمزہ طوا زبر اطوا، طوا کون سے حروف سے ہے؟ حروف قلقلہ سے، اور ساکن بھی ہوگا تو اس پر قلقلہ کریں گے۔ حمزہ طوا زبر اطوا، حمزہ طوا زیر اطوا، حمزہ طوا پیش اطوا، اطوا اطوا اطوا۔ اب یہ یا تک اسی طرح ہوگا، تو بس اسی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حروف قلقلہ ہیں اور جب وہ ساکن ہو جائیں تو انہی پر قلقلہ ہوگا، اس کے علاوہ باقی حروف پر اگر وہ ساکن ہوں بھی تو پھر ان پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ دہرائی ہے کہ ایک سانس میں ایک ہی حرف پڑھنا ہے، اکٹھے ایک سانس میں سارے نہیں پڑھتے ہیں، جیسے اس اس اس، اب یہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، اکٹھے ایسے اس 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 ایسے نہیں کرنا، بلکہ ایک سانس میں ایک ہی حرف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔